حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دفعہ جنگل کی طرف سے گزر رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آواز سنائی دی، کوئی مدد کے لیے پکار رہا تھا، یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے، یا رسول اللہ میری مدد کیجیے، یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے۔ آقا کریم نے سنی آواز تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا میرا کوئی امتی ہوگا جو جنگل سے مجھے پکار رہا ہے، میری مدد طلب کر رہا ہے، کیوں نہ میں اس کی مدد کروں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگل میں تشریف لے جاتے ہیں، اندر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک ہرنی جال میں بری طرح پھنسی ہوئی ہے اور وہ پکار رہی ہے، یا رسول اللہ میری مدد کیجیے، یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے۔ حضور قریب میں جاتے ہیں اور ہرنی سے دریافت کرتے ہیں، اے ہرنی کیا بات ہے؟ تو ہرنی کہتی ہے، یا رسول اللہ میں جال میں پھنس چکی ہوں، یا رسول اللہ میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے وہ بھوکے ہیں، مجھے انہیں دودھ پلانا ہے، یا رسول اللہ آپ مجھے قید سے آزاد کر دیجئے، یا رسول اللہ مجھے رہا کر دیجئے، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں میں اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں گی، واپس آ جاؤں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہرنی تو ایسا کرے گی؟ ہرنی وعدہ کر رہی ہے تو آئے گی واپس؟ تو ہرنی کہتی، یا رسول اللہ محمد عربی سے وعدہ کروں اور وفا نہ کروں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ سے وعدہ کروں اور وفا نہ کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرنی کی بات سن کر اسے آزاد کر دیا، ہرنی کو چھوڑ دیا، ہرنی بھاگتی ہوئی گئی۔ ادھر ہرنی جا رہی تھی، ادھر شکاری آ گیا، وہ کہتا ہے آپ نے یہ کیا کیا، میرا شکار چھوڑ دیا؟ بڑی مشکل سے تو کوئی شکار پھنسا تھا، آپ نے اسے بھی چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کوئی بات نہیں، آپ ٹھہرو، وہ آ جائے گی اپنے بچوں کو دودھ پلا کر۔ شکاری حیران ہو گیا، کوئی شکار جاتا ہے تو واپس آتا ہے کیا؟ شکاری کہنے لگا، کسی بات کر رہے ہو؟ کوئی کمان سے نکلا ہوا تیر واپس آتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ٹھہر ذرا ٹھہر، وہ ہرنی واپس آئے گی، وہ مجھ سے وعدہ کر کے گئی ہے، اور جو محمد عربی سے وعدہ کرے وہ وفا کرتا ہے۔ تو وہ شکاری کہنے لگا، آپ محمد عربی ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں محمد عربی ہوں۔ تو وہ شکاری کہتا ہے، اگر ایسا ہوا کہ وہ ہرنی واپس آ جاتی ہے تو میں آپ کا دین قبول کر لوں گا۔ اتنے میں کیا تھا کہ وہ ہرنی اپنے دونوں بچوں کو اپنے ساتھ لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آ جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، شکاری دیکھ یہ ہرنی آ چکی ہے۔ ہرنی اپنے سر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیتی ہے، جیسے ہرنی کا سر حضور کے قدموں میں رکھنا تھا کہ ساتھ میں شکاری بھی اپنے سر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے نا کہ پھر بشارت اس کو اور اس کو ملی سرکار سے، پھر بشارت اس کو اور اس کو ملی سرکار سے، قید سے آزاد تو اور تو عذاب نار سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے، وہ شکاری ہاتھ پر بیعت کرتا ہے اور ایمان لے آتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، اور مسلمان ہو کر اس ہرنی کو رہا کر دیتا ہے۔ جیسے ہرنی کو چھوڑتا ہے، جیسے اس کو آزاد کرتا ہے، ہرنی اچھلتی ہے، کودتی ہے، مچلتی ہے اور کہتی ہے، یا رسول اللہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، اور ملتی نہ اگر بھیک ہمیں آپ کے در سے تو اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ، میرے آقا کے در سے ہرنی کو بھی کتنا اچھا صلہ ملا، اور ہرنی کی وجہ سے اس شکاری کو کتنا اچھا صلہ ملا کہ اس کو ایمان کی دولت سے نوازا گیا اور اس کو جہنم کی آگ سے نجات مل گئی۔ سبحان اللہ، میرے آقا سے محبت کرنے والے ہرنی بھی ہے، ان کی امت میں ہر کوئی ہے، جانور ہے، جماد ہے، نبات ہے، سب کوئی ہے، ہر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے، اور میرے آقا ہر کسی کی مدد فرمایا کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام اولیاء کرام کے صدقے اور صحابہ کے صدقے ہماری بھی مدد فرمائے، اور ان کی زیارت سے ہمیں بھی